बुज़ुर्गों का जान नशीन भी वही बन सकता है जो ईमान वाला, तक़वे वाला और अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वाला हो। अल्लाह के वली इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो और उनकी गद्दी पर बैठने वाले नशई, चरसी और भंगी वो समझते हैं कि हम चूँकि बुज़ुर्गों की औलाद हैं और हम जो मर्ज़ी करें हम ठीक हैं। ये समझते हैं कि हम चूँकि मक्का के रहने वाले हैं और हम काबा के मुतवल्ली हैं, काबा के खादिम हैं, इसलिए हम जो मर्ज़ी करें हम दुरुस्त हैं। फरमाया ये दुरुस्ती नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनफ़ाल हम पढ़ रहे हैं, 9वां पारा, उसकी 34 नंबर आया मुबारक से आज पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हरामी वमा कानू औलिया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ूना वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार से अज़ाब को टाला हुआ था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के वजूद की बिना पर हुज़ूर मक्का में मौजूद थे, बावजूद इसके कि कुफ़ार अहले ईमान को तंग करते, हुज़ूर को परेशान करते और बार बार ये कहते कि हम पर अज़ाब क्यों नाज़िल नहीं हो रहा। तो अल्लाह ताला ने उसकी वजह बयान की कि अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं हुआ। एक तो इस वजह से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बबरकत ज़ात मौजूद है और दूसरा अहले ईमान वहाँ मौजूद हैं जो अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत फरमा के मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए, अहले ईमान भी रुखसत हुए, तो अब तो फिर अज़ाब इन पर नाजिल होना चाहिए। फिर उन पर जो अल्लाह की तरफ से आजमाइश या अज़ाब आया उसकी मुख्तलिफ़ कैफ़ियत हैं। एक तो शिकस्त का अज़ाब था जो ग़ज़वा बदर में उन्होंने देखा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर हमला की गरज से वो बदर गए और वहाँ उनको शिकस्त फ़ाश हुई और फिर बाकी ग़ज़वात की सूरत में। और बाकी जो अल्लाह ने फरमाया हकीकी अज़ाब है वो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इन सब को जमा फ़रमाएगा और फिर सब को इकट्ठा करके एक ढेर की सूरत में इनको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये समझते हैं कि हम चूँकि मक्का के रहने वाले हैं और हम काबा के मुतवल्ली हैं, काबा के खादिम हैं, इसलिए हम जो मर्ज़ी करें हम दुरुस्त हैं। फरमाया ये दुरुस्ती नहीं है। दुरुस्तगी अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फर्माबरदारी और तक़वा में है। तो काबा असल में उन लोगों की दलील नहीं है, वो जो मक्का में रहने वाले हैं और काबा के इर्द गिर्द आबाद हैं, वो ये समझते हैं कि चूँकि हम मक्का में रहते हैं और काबा के खादिम हैं तो हम जो मर्ज़ी करें। तो ये अल्लाह ताला की बारगाह में कामयाबी की कोई दलील नहीं है। अल्लाह की बारगाह में कामयाबी की दलील ईमान और तक़वा है। काबा के मुतवल्ली, हकीकी मुतवल्ली वही हैं जो ईमान लाने वाले और तक़वा इख्तियार करने वाले। ये लोग नहीं हैं कि जो बुत परस्ती करने वाले और सैकड़ों बुत खाना काबा में जमा करके अब समझते हैं कि हम काबा के खादिम हैं। फरमाया कि ये कतन काबा के खादिम नहीं है। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम। और इनके लिए क्या है कि अल्लाह इनको अज़ाब न दे, हालांकि हम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम, कि ये मस्जिद हराम से लोगों को रोकते हैं। वमा कानू औलिया, और ये काबा के मुतवल्ली नहीं हैं। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, काबा के मुतवल्ली तो तक़वा इख्तियार करने वाले हैं, मुत्तकी लोग। यानी असल में काबा की खिदमत उन लोगों का हक़ है जो तक़वा वाले हैं और अहले तक़वा है। और अल्लाह के कागज़ों में, अल्लाह की बारगाह में वही लोग हैं। अल्लाह उन्हीं को ही काबा का मुतवल्ली और काबा का खादिम फरमा रहा है जो असल में अहले ईमान और अहले तक़वा हैं। तो जब काबा के मुतवल्ली वो लोग बन सकते हैं जो अहले ईमान और अहले तक़वा हैं, तो इसका मतलब है कि बुज़ुर्गों का जान नशीन भी वही बन सकता है जो
ایمان والا، تقوی والا اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا ہو۔ اللہ کے ولی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اور ان کی گدی پر بیٹھنے والے نشئی، چرسی اور بھنگی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ بزرگوں کی اولاد ہیں اور ہم جو مرضی کریں ہم ٹھیک ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بھی علم ہو رہا ہے کہ جب کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ فرماتا ہے میرے گھر کے متولی اور میرے گھر کے خادم وہ بن سکتے ہیں کہ جو تقوی والے ہوں، تو پھر کسی بھی شخص کے بعد اس کا جانشین تقوی والا نہ ہو اور باقی اس کی وہ کیفیت نہ ہو جو اولیاء کرام کی ہوتی ہے، تو پھر وہ ان کا جانشین کیسے بن سکتا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور ان کی نماز نہیں ہے بیت اللہ کے پاس مگر کیا ہے؟ سیٹیاں ہیں اور تالیاں بجانا ہے۔ کفار عبادت کیا کرتے تھے جی؟ ان کی عبادت کیا تھی کہ لباس اتار کے بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ عبادت ہے، اور ان کا وظیفہ کیا تھا جی؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو کوئی عبادت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس تم اس طرح کی بے حیائی کرو اور بے ادبی کرو اور پھر تم سمجھو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں اور اللہ کے قریبی ہیں۔ فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب، بما کانوا تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، پھر فرمائے گا کہ تم نے میرے گھر کی بے حرمتی کی اور میرے گھر کی بے عزتی کی، اب عذاب چکھو۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ اب ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے، اب ان کا مال ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گا۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ لوگ جو غریب اور مسکین لوگ تھے ان کو پیسے دیتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ جائیں، حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوں، لیکن جو ایمان قبول کر لیتا تھا وہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ اور غلام بن جاتا تھا۔ پھر دوسری صورت اور زیادہ قبیح صورت جو تھی جو قرآن میں یہاں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ فوجی خریدتے، پیسے دے کر لوگوں کو خریدتے اور بھرتی کرتے اور پھر اسلام کے خلاف جنگ کے لیے لے جاتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے ایسے کیا۔ ایک سردار کہنے لگا کہ جو جائے گا اس کو میں اتنے پیسے دوں گا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ میں اتنے اونٹ جتنے بھی فوجی ہوں گے ان کے کھانے کے لیے اتنے اونٹ ذبح کروں گا۔ دوسرے نے کہا جی میں یہ خدمت کروں گا، تیسرے نے کہا جی میں یہ خدمت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے تمہارا پیسہ جو بھی خرچ ہو رہا ہے کل قیامت کے دن تمہارے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا اور ندامت کا باعث ہوگا، اور تم پھر وہاں پر دکھ کا اور افسوس کا اظہار کرو گے کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینفقون اموالہم، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے رستے سے روکیں، لوگوں کو سیدھے رستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ فسینفقونہا، وہ پھر دوبارہ بھی خرچ کریں گے، ان قریب اور خرچ کریں گے۔ ثم تکون علیہم حسرۃ، اور پھر یہ ان پر حسرت بن جائے گی۔ ثم یغلبون، اور پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، یعنی پیسے بھی خرچ کریں گے اور اسلام کو روکنے کے لیے اور اسلام کے عروج اور ترقی کے اندر رخنہ ڈالنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں گے، لیکن پھر بھی یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اور الحمدللہ ہم نے دیکھا، ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہوا کہ غزوہ بدر کے اندر ان کو شکست ہوئی، اور پھر آگے آپ فتح مکہ میں دیکھیں کہ یہ سب کے سب پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور جھک گئے، اور پھر ان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ یہ قیامت کے دن وہ لوگ اپنے لیے شرمندگی اور دکھ کا اظہار کریں گے کہ ہم نے کیوں ایسا کیا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف سب کے سب کو جمع کیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیوں فرمایا؟ فرمایا یہ فیصلہ اس لیے ہے
تاکہ پاک اور ناپاک یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں. اللہ کے برگزیدہ لوگ اور اللہ کے نافرمان لوگ، پتہ چل جائے کہ اللہ والے کون ہیں اور اللہ کے خلاف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن کون ہیں. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دے، ممتاز کر دے. ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد، اور خبیث کو ناپاک کو بعض کے اوپر ڈالے. فیرکمہ جمیعا، اور سب کو جمع کر دے. فیجعلہ فی جہنم، اور ان کو جہنم میں ڈال دے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ اصل میں خسارہ پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ بھی عطا فرمایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت بھی عطا فرمائی، ان کو فتح بھی عطا فرمائی، اور دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوئے اور کل قیامت کے دن بھی وہ کامیاب ہوں گے. لیکن یہ لوگ جو اسلام کے رستے میں رکاوٹ ڈالتے رہے اور غلط راہ کا انہوں نے چناؤ کیا اور مال خرچ کرتے رہے اسلام کے خلاف، یہ ساری چیزیں ان کے لیے باعث شرمندگی، ندامت اور حسرت ہوں گی. اور کل قیامت کے دن پھر ان کو اللہ کریم جمع فرما کے جہنم کے اندر ڈال دے گا، اور پھر وہاں اور زیادہ ان کو شرمندگی اور افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر ان کے لیے کوئی اور راہ نہیں ہوگی. اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.